آگے پھر اللہ تعالیٰ نے 26ویں رکوع میں اختلاف اور فرقہ واریت کا سبب بیان کیا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، پہلے تو سارے لوگ ایک ہی امت ہوتے تھے، پھر کیا ہوا؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا جو خوشخبری سنانے والے تھے، ڈر سنانے والے تھے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر سکے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ لوگوں نے جو آپس میں اختلاف پیدا کیا، فرقہ واریت جو پیدا ہوئی، یہ باہم ضد کی وجہ سے پیدا ہوئی، یعنی اس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں تھی، ضد کی وجہ سے فرقہ واریت پیدا ہوئی۔ پہلے زمانے میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر جو اختلاف پیدا ہوا، یہ بھی فرقے تھے اصل میں، یعنی یہودیت اور عیسائیت یہ فرقہ بندی بن گئی تھی، ورنہ دین اور شریعت تو بنی اسرائیل کا وہ ایک ہی چلتا ہوا آ رہا تھا، بیچ میں انبیاء آتے تھے اس کو تازہ کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی تعلیمات کا پرچار کیا انہوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، انہوں نے کوئی الگ سے دین نہیں دیا، وہی تھی جو تعلیمات تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی، لیکن یہودیوں نے ان سے اختلاف کیا، عیسائیوں نے ان سے اختلاف کیا، فرقے بنا دیے، تو یہ ضد کی وجہ سے اور مختلف قسم کے نسبی تفاخر کی وجہ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کا حصول کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے۔ فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تم پر ان لوگوں جیسے حالات ابھی آئے نہیں ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، کہ ان پر سختیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، وزلزلوا، اور ان کو اتنا جھنجھوڑا گیا کہ ان کے رسولوں نے بھی ان کے رسول بھی یہ پکار اٹھے کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یعنی جنت کا حصول اتنا آسان نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر تو وہ حالات آئے نہیں ہیں جو پہلے امتوں پر آئے تھے، ان کو آروں کے ساتھ چیرا گیا، ان کو زندہ آگ کے گڑھوں کے اندر پھینکا گیا، اتنے مشکل حالات آئے کہ ان کے رسول بھی یہ پکار اٹھے کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے اور کب آئے گی، تو تم پر تو ابھی وہ حالات آئے نہیں ہیں، تو جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر آگے اس کے رکوع کے اندر انفاق کے حوالے سے 2 سوالوں کا جواب دیا گیا۔ ایک سوال یہ کہ ہم کیا خرچ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ ہم کیا خرچ کریں، تو اس کا جواب دیا قُلِ الْعَفْوَ، جو تم سے فالتو ہو، یعنی اپنا انسان اپنی ضرورت پوری کرے، اس کے بعد جو فالتو بچ جائے اس کو خرچ کر دے، یہ نارمل ایک بتا دیا۔ ایک خرچ کرنا تو وہ ہے نا جو فرض ہے سال بعد، جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، وہ تو ہے، اس کے علاوہ فرمایا جانا اپنی ضرورت پوری کرو، جو فالتو ہو تم خرچ کر دو۔ ایک سوال یہ۔ پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ کس پر خرچ کریں، یسألونک ماذا ينفقون، کس پر خرچ کریں، اس کا جواب دیا کہ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، والدین پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، رشتہ داروں پر خرچ کرو، یہ ہے وہ تمہارا خرچ کرنا۔ اور پھر اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قتال کی فرضیت کو بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اللہ تعالیٰ نے قتال کو تم پر فرض کیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ناگوار گزرے یا پسند نہ ہو، اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات انسان کو ناگوار گزرتی ہے لیکن وہ اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور کئی چیزیں انسان بہتر سمجھتا ہے لیکن وہ اس کے حق میں ناگوار ہوتی ہیں۔ آگے پھر اس کا 28واں رکوع ہے۔ اس 28ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے آگے 2-3 رکوعات کے اندر اسلام کا جو آئلی نظام ہے، یعنی نکاح، طلاق، اس کے مسائل کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جس کو جو ہے وہ ابھی تو ہم ظاہر ہے اس کی تفصیلات کو بیان نہیں کر سکتے۔ بڑے 2-3 رکوعات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اسلام، نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، بچے کو دودھ پلانے کے احکام، میاں بیوی کے تعلق، ان ساری چیزوں کو ان 2-3 رکوعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور پھر اس رکوع کے آخر میں ایک بڑی اہم چیز بیان کی ہے کہ نماز عصر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عصر کی نماز کی خاص پابندی کرو۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو لیکن خاص طور پر درمیانی نماز کی تو بہت زیادہ حفاظت کرو۔ اور وہ درمیانی نماز کے حوالے سے اگرچہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی خاص طور پر حفاظت کرو۔ آگے پھر اس کا جو دوسرے سپارے کے جو آخری 2 رکوع ہیں، ان 2 رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قتال کی فرضیت کو جو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قتال یعنی جنگ کرنا تم پر فرض کر دیا ہے،
اب یہ قتال ایک فطری طور پر ہر انسان کے اندر دل کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ جنگ کے اندر جاتے ہوئے موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو رکوعوں کے اندر ایک چند واقعات بیان کر کے یہ بات ثابت کی ہے، یہ سمجھایا ہے ہمیں کہ موت جو ہوتی ہے جنگ میں نہیں ہوتی، موت جنگ کے اندر نہیں ہے، موت انسان کی ایک ٹائم پہ لکھی ہوئی ہے۔ جس ٹائم پہ انسان کی موت لکھی ہوئی ہے اس ٹائم پر انسان جنگ کے اندر ہو وہاں پر بھی آئے گی، گھر میں ہو گھر میں آئے گی، اسپتال میں ہو اسپتال میں آئے گی، مضبوط لوہے کے قلعوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر کے رکھے تو وہاں پر بھی آئے گی۔ تو موت کا تعلق جنگ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ موت کا تعلق اس ٹائم اور وقت کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اس کے لیے 2-3 واقعات بیان کیے ہیں یہاں پر۔ ایک واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ پہلے زمانے میں کسی علاقے میں طاعون پھیل گیا۔ طاعون جو ہے نا، یہ آج کل تو پہلے زمانے میں یہ لا علاج بیماری ہوتی تھی، جس طرح آج کل کورونا پھیل گیا جی، تو طاعون ایک علاقے میں پھیل گیا۔ طاعون ایسی بیماری ہے کہ وہ وبائی مرض ہے، یعنی ایک آدمی سے دوسرے کو تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں طاعون پھیلا کرتے تھے، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، جس شہر میں پھیلتا تھا پورے شہر کے لوگ مر جاتے تھے، وہاں سے کوئی آدمی اٹھ کر دوسری بستی میں جاتا تھا تو وہاں پر بھی پھیل جاتا تھا۔ تو ایسا ہی ہوا، ایک شہر کے اندر طاعون پھیل گیا تو کچھ لوگ وہاں سے اس لیے بھاگ گئے کہ اگر ہم یہاں پر رکے رہے تو ہمیں بھی طاعون لگ جائے گا۔ وہ 8-10 ہزار لوگ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے موت کے ڈر سے کہ ہمیں طاعون نہ لگ جائے۔ جب وہ شہر سے باہر نکل کر کسی اور جگہ پر چلے گئے، جنگل میں کسی ویران جگہ میں، اللہ تعالیٰ نے ان 10,000 لوگوں کو وہاں پر مار دیا، سارے کے سارے اکٹھے ہی مر گئے وہاں پر۔ بعد میں کچھ عرصے کے بعد اللہ کا کوئی پیغمبر وہاں سے گزرا تو اللہ اس پیغمبر نے دیکھا کہ 8-10 ہزار لوگوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، ظاہر ہے وہ ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کو ذہن میں ان کے سوال آیا کہ ظاہر ہے اتنے لوگ کسی یا پتہ نہیں کس طرح مرے ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ یہ کیا ہوا ہے، ان کو زندہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور عبرت کے طور پر بتایا کہ یہ لوگ موت سے بھاگے تھے تو ہم نے ان کو یہاں پر مار دیا۔ تو موت انسان کی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جنگ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور پھر آگے وہ واقعہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے کہ حضرت پہلے تو بنی اسرائیل جو تھے یہ ان پر اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا تھا، یہ انکار کرتے تھے، بھاگتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے انکار کیا اور جہاد سے راہ فرار اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دنیاوی عذاب کے اندر مبتلا کیا اور کئی سالوں تک یہ اس میدان کے اندر بھٹکتے رہے اور عذاب کا شکار رہے۔ بعد میں جا کر ایک پیغمبر آئے حضرت سموئیل علیہ السلام، تو اس زمانے میں ان کی جو ہے نئی نسل آ گئی تھی۔ اصل میں غلامی ایسی چیز ہے کہ یہ جو ہے نا غلامی، چونکہ یہ بنی اسرائیل 300 سال تک فرعون کے غلام رہے تھے، تو اس لیے وہ غلامی والی ان کی جو ذہنیت تھی، اس ذہنیت کی وجہ سے یہ جہاد سے بھاگ رہے تھے۔ چونکہ غلام کا ذہن چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ان کے اندر وہ چیز، جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی عرصہ گزرا، 70-80 سال 100 سال گزرے، اگلی نسل ختم ہوئی، نئی نسل پیدا ہوئی، اور پھر انہوں نے اپنے نبی سے فرمائش کی کہ آپ ہمارا کسی کو امیر بنائیں اور ہم بیت المقدس پر وہاں پر حملہ کر کے وہ کافروں سے اس کو چھڑائیں، اپنا شہر جو ہے وہ آزاد کریں۔ تو پھر وہ جو پیغمبر تھے انہوں نے ایک نوجوان تھا طالوت، اس کو مسلمانوں کا امیر بنایا۔ خیر اس کی بڑی تفصیلات ہیں کہ اس پر بھی انہوں نے جھگڑا کیا کہ یہ غریب آدمی ہے، ہم میں سے کوئی امیر بندہ، کوئی سردار بنانا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ طالوت کو امیر بنایا۔ اس طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل کے جو لوگ جہاد کے لیے نکلے، راستے میں پھر ان پر آزمائش آئی، ان کو پانی ایک جگہ پر منع تھا کہ یہاں پر پانی نہیں پینا، جو پانی پیے گا وہ سست ہو جائے گا، تو سب لوگوں نے پانی کیا، آخر کار 313 لوگ رہ گئے، اور وہ 313 لوگ جا کر وہ کافر کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا انہوں نے۔ اور کافروں کا جو بڑا تھا بادشاہ تھا جالوت، بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑا یوں سمجھ لیں کہ لمبا قد تھا اس کا، پورا لوہے کے اندر ڈوبا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں جو ہے وہ نظر آ رہی تھیں، باقی سارا لوہے میں چھپا ہوا تھا۔ وہاں پر مسلمانوں کے لشکر کے اندر ایک لڑکا تھا، ایک نوجوان تھا، چھوٹا سا لڑکا تھا جو چرواہا تھا، اصل میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اس کا نام تھا داؤد۔ اور اس کے ہاتھ میں وہ ہوتا تھا، وہ جو پہلے زمانے میں ہوتے تھے پتھر ڈال کے ایسے گھما کے مارتے تھے، تو وہ اس کا بڑا ماہر تھا وہ چھوٹا لڑکا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے موقع دو، اس کو میں مارتا ہوں۔ تو
پہلے تو سب نے کہا یہ بچہ کیا کرے گا، لیکن بہرحال اس بچے نے ویسے گھما کر مارا اور ایسا نشانہ لیا کہ اس کی ادھر آنکھ جو خالی تھی، باقی تو سارا لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، وہ پتھر یہاں سے گیا اور پیچھے سے جا کے نکل گیا اس کے، اور وہ جالوت گرا اور اس کے لشکر کو شکست ہوگی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی برکت سے کافروں کو شکست دی، اور یہی لڑکا جو داؤد تھا بعد میں جا کر داؤد علیہ السلام بنا اور اسی علاقے کا حکمران بنا، اور 40 سال تک اللہ کا پیغمبر، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر زبور نازل کی، اور یہ داؤد علیہ السلام پیغمبر رہے اور 40 سال تک حکومت کی۔ پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام آئے، 40 سال انہوں نے حکومت کی، اور یہ سارا سلسلہ بنی اسرائیل کا پھر یہاں سے آگے بھی چلتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔